الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے کونین کے تاجدار، ہم سب کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج آپ کے سامنے ایک بنیادی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بنیادی اعتبار سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر فرقہ واریت نے اس طرح سے انتشار برپا کیا ہے کہ ہر محلہ، ہر بستی، ہر علاقہ، ہر خاندان، بلکہ ایک ایک گھر کے اندر مختلف عقائد اور نظریات کے لوگ پائے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں ان نظریات کی بنیادی بات کیا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خلاصہ یہ کہ میں آج آپ الگ الگ ناموں کے ساتھ الگ الگ فرقوں کو، الگ الگ جماعتوں کو موسوم کرتے ہیں، اور ان کی اپنی روش، اپنا طریقہ کار، اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنا طور طریقہ ہے. ایسے میں اہل سنت والجماعت، اہل حق کو بنیادی باتوں کا علم ہونا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ ان کو کن کے نظریات کے پیچھے چلنا ہے، کن کے عقائد پر چلنا ہے، اور کن جماعتوں، فرقوں سے دور رہنا ہے. آج ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں
کہ اہل سنت والجماعت جب ہم پہلے بولتے تھے تو یہ ہر بے دین کے مقابلے میں بولا جاتا تھا، لیکن اب جب بے دینوں نے اس بات کو اپنے لیے بولنا شروع کیا ہے تو اب ہم کو اس کے ساتھ کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج آپ پوچھتے ہیں کیا آپ سنی ہیں؟ تو دیوبندی بھی کہتا ہے سنی ہے، جماعت اسلامی بھی کہتا ہے سنی ہے، اہل حدیث بھی کہتا ہے وہ سنی ہے، اور جو سنی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ وہ سنی ہے۔ اب ہم کو آگے بڑھ کے پوچھنا پڑتا ہے کہ سنی بریلوی ہو یا سنی دیوبندی، سنی جماعتی ہو یا سنی اہل حدیث یا سنی اور کچھ۔ اب ایسے حالات میں اگر بنیادی باتیں معلوم نہ ہوں تو ایک مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ وہ کدھر جائے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم برحق ہیں۔ ہر نظریہ کا حامل اپنے آپ کو حق پر کہنے کا دعوے دار ہے، لہٰذا ایسے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ حقیقتاً حق پر کون ہے۔ اسی غرض کے تحت ہم چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ میں اوپر سے نیچے تک کئی باتوں کو لے کر اختلاف اور فرق نظر آ رہا ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں نماز کے بعد درود و سلام پڑھنے کا طریقہ ہے، مصافحہ کرنے کا، معانقہ کرنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں فاتحہ کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں وسیلہ بنانے کا ایک طریقہ ہے، جبکہ ہمارے حریف جتنے ہیں وہ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے ماننے کی دلیل کیا ہے، ان کے انکار کی دلیل کیا ہے، ایک تفصیل طلب گفتگو ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا یہی باتیں ہمارے اور ان کے بیچ میں بنیادی فرق ہے؟ نہیں، ہم نماز کے بعد سلام پڑھنے کو فرض نہیں جانتے، واجب نہیں جانتے، فاتحہ کو فرض واجب نہیں جانتے، مزارات پر جانا یا نہ جانا فرض واجب نہیں مانتے۔ یعنی معمولات اہل سنت میں جتنی باتیں ہیں ان باتوں کا ہم فرض، واجب یا دین اور شریعت کی علامت جن کو ہم ضروریات دینی کے ساتھ موسوم کرتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ ہاں، ان کا تعلق ہماری پہچان سے ہے، ان کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے، ان کا تعلق سنت اور مستحب ہونے سے ہے، ان کا تعلق ایک اچھا کام ہونے کے تعلق سے ہے کہ جو معمولات اہل سنت ہیں ان سب کو ہم فرض واجب نہیں مانتے، بلکہ ان کا درجہ بہت نیچے کا درجہ ہے۔ پھر ان کے بیچ اور ہمارے بیچ میں
فرق کیا ہے؟ ان کے اور ہمارے بیچ میں کچھ 5-6 ایسے مسائل ہیں جن مسائل کا تعلق اللہ کی ذات اور رسول پاک کی ذات سے ہے، اور انہی مسائل کو ہم بنیادی فرق مانتے ہیں، بنیادی وجہ مانتے ہیں ان تمام فرقوں کے ساتھ اختلافات کی۔ آج ہمارے علماء آپ سے کہیں گے کہ ان فرقوں کے افراد کے ساتھ آپ سلام کلام نہ کریں، شادی بیاہ نہ کریں، ان کے جنازے میں نہ جائیں، ان کے ساتھ راہ و رسم قائم نہ کریں، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، احادیث وہ بھی پڑھتے ہیں، احادیث ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر کہاں سے یہ فرق آ گیا کہ ان کے جنازے میں شریک ہونا جائز نہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ان کے یہاں شادی بیاہ جائز نہیں، ان کے ساتھ سلام کلام جائز نہیں، جبکہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں تو کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اسی فرق کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ 5-6 بنیادی مسائل کیا ہیں؟ نمبر 1، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 1، اس کو ہم امکان کذب الہی کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی، میں قید لگا رہا ہوں، اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی حضرات کا عقیدہ یہ ہے۔ اب بریلوی میں مشرب کوئی بھی ہو، میں مشرب کی بات نہیں کر رہا، بریلوی اس لیے کہ ہمارے زمانے سے ماضی قریب کے زمانے میں جو آقائے دو عالم سے لے کر اس زمانے تک ہمارے اکابرین کا عقیدہ رہا ہے، اس عقیدے کا نچوڑ اور خلاصہ چونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے پیش کیا ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بریلوی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا بریلوی سنی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جھوٹ کا صادر ہونا تو بہت بڑی بات ہے، دور کی بات ہے، اس کی ذات سے جھوٹ بولنا، واقع ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اللہ کے لیے جھوٹ کا امکان محالات میں سے ہے، جیسے اللہ کا اپنے سوا دوسرا اللہ پیدا کرنا محال ہے، ویسے ہی اللہ کا جھوٹ بولنے کا ممکن ہونا یہ بھی ایک محال ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیوبندی کے یہاں جائیں، ندوی کے یہاں جائیں، تبلیغی کے یہاں جائیں، جماعت اسلامی کے یہاں جائیں، اہل حدیث کے یہاں جائیں، تو ان کے یہاں مشترکہ طور پر بعد میں چل کر تھوڑا تھوڑا فرق ان کے یہاں بھی ہے، لیکن مشترکہ طور پر وہ اس عقیدے کے حامل ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے جھوٹ ممکن مانتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے، ہماری دلیل کیا ہے، ایک طویل بحث کی ضرورت ہے۔
اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سبحان السبوح کے نام سے ایک کتاب ہی تحریر فرمایا ہے، جو کتاب فتاوی رضویہ میں شامل بھی ہے۔ سبحان السبوح عن عیب کذب المقبوح، یہ پورا نام ہے اس رسالے کا، جس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے جھوٹ ممکن ماننا محال ہے، اور اس محال کو مان لینے سے اللہ کی ذات میں عیب ماننا لازم آتا ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر ایک بار اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن مان لیا تو نہ پھر شریعت رہے گی، نہ دین رہے گا، نہ قرآن رہے گا، نہ حدیث رہے گی۔ ہر بات میں یہ شبہ پیدا ہو جائے گا کہ ممکن ہے کہ یہ جھوٹ میں سے ایک جھوٹ ہو، لہذا وہ دروازہ کھول نہیں سکتے جس سے ہمارا عقیدہ توحید ختم ہو جائے، عقیدہ رسالت ختم ہو جائے، شریعت کی بنیاد ختم ہو جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے، جس کو ہم امکان نظیر اور امتناع نظیر کے ساتھ موسوم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی نظیر اور مثل ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد قیامت تک اس زمین پر، نہ 7 طبق زمین پر، 7 طبق آسمان پر کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 7 آسمان 7 زمین ہے، تو ہم صرف اس زمین اور اس آسمان کی بات نہیں کرتے۔ 7 زمین 7 آسمان میں اگر مخلوقات موجود ہوں، انسان موجود ہوں، تو کسی بھی طبق میں نہ حضور کی حیات ظاہری میں، نہ حضور کی حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد کسی بھی زمانے میں قیامت تک ان کی طرح کوئی محمد، کوئی احمد، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت بریلویوں کا عقیدہ ہے، جبکہ اس کے برخلاف دیوبندیوں کے یہاں حضور کے زمانے میں اس زمین میں یا اور زمین یا اور آسمان میں ان کی نظیر اور ان کی مثل پیدا ہونا ممکن ہے۔ جو کتاب آج بھی چھپ رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور دیوبندی علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کا رد اس زمانے سے لے کے اب تک ہوتا آیا ہے، اور بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ امتناع نظیر اور امکان نظیر، اس مسئلے کی بنیاد فیصلہ 7 مسئلہ نام کی کتاب میں اسماعیل دہلوی نے رکھا، اور اسماعیل دہلوی نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی تو علامہ فضل حق خیرآبادی نے دلی کی جامع مسجد میں اس مسئلے پر اس سے مناظرہ کیا اور شکست دیا، اور خود
اسی خاندان کے افراد نے اس مسئلے کے رد پر کتابیں لکھی، وہ کتابیں آج بھی دستیاب ہیں۔ تو امکان نظیر، امتناع نظیر کا مسئلہ کہ حضور کی طرح دوسرا رسول یا دوسرا نبی اس زمین پر یا کسی زمین پر، اس آسمان کے نیچے یا کسی آسمان کے نیچے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو آقائے دو عالم کے مثل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک ان کے اور ہمارے بیچ میں بنیادی بات ہے، بنیادی اختلاف ہے۔ جب انہوں نے اس چیز کو جائز کہا، چاہے وہ الفاظ کے کسی بھی گورکھ دھندے میں آ کر بات کریں، تو ایک شخص نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ہزاروں لوگوں نے شہادت کا جام پی کر اس نبی کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اگر یہ شوشہ اسماعیل دہلوی نے نہ چھوڑا ہوتا اور قاسم نانوتوی نے ختم نبوت پر حملہ نہ کیا ہوتا تو کسی کو یہ دعویٰ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ختم نبوت، یعنی ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، نہ ان کے زمانے میں، نہ قیامت تک، نہ اصلی، نہ ذلی، نہ عرضی، کسی طرح دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو فلاں ہوتے، فلاں ہوتے، فلاں ہوتے، الگ الگ حدیث میں الگ الگ بات، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوگا ہی نہیں۔ تو حضور کے زمانے میں یا بعد میں قیامت تک، چاہے حضور کا سایہ بن کر، عرضی بن کر صحیح، نائب بن کر صحیح، قیامت تک کسی نبی کا ہونا محال ہے۔ یہ قرآن پاک کا عقیدہ ہے۔ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے اس نبی کو آخری رسول فرمایا، لہٰذا اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے یہاں ہو سکتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ مائک پر کھڑے ہو کر اعلان کریں، اے مسلمانوں، ہم دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد کسی دوسرے کا نبی ہونا ممکن ہے، آؤ ہمارے پیچھے نماز پڑھو، تو قسم خدا کی ایک مسلمان بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ وہ بیان کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ ان کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء پڑھتے ہیں، اور جو لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، تو یہ صرف خاص خاص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ عام مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ بیچارے تو ان کی نماز، روزے، ان کے جبے قبے دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ان کو بتایا تو جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے۔
جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی آخری رسول ہونے کے تعلق سے ہے۔ ایک چوتھا مسئلہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر ہے یا غیب کی خبر نہیں ہے؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چھو کر، محسوس کر کے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی بات کا جان لینا یہ غیب کا جاننا ہے۔ تو کیا ایسی باتوں کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا یا نہیں عطا فرمایا؟ یہ ان کے اور ہمارے بیچ میں کراس بارڈر ہے، بنیادی فرق ہے۔ ہم اہل سنت والبریلوی کہتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون، جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی، اس کے بیچ میں جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا، قیامت تک ہمارے آقا کو سب باتوں کا علم ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک عظیم الشان علم غیب کے تعلق سے تحریر فرمایا ہے، اور علم غیب کے مسئلے پر مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب آج بھی موجود ہے جس میں انہوں نے انکار کیا ہے۔ پانچواں مسئلہ، آدم علیہ السلام انسان ہیں، آدمی ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں اور بشر ہیں۔ تو حضرت آدم سے قیامت تک دنیا میں جو بھی انسان ہوگا وہ بشر ہوگا۔ ہم بھی بشر ہیں اور ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ کوئی بھی سنی ان کے بشر ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، وہ بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں فرق ہے۔ ان کی بشریت ہماری بشریت کی طرح نہیں اور ہماری بشریت ان کی بشریت کے طرح نہیں۔ یہ ایک پانچواں بنیادی فرق ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بریلوی کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا دو عالم بشر ہیں، لیکن ہم جیسا نہیں، نہ وہ ہماری طرح نہ ہم ان کی طرح، اور ہم ہی کیا، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جو بھی انسان ہوگا وہ نہ رسول پاک کی طرح ہے نہ رسول پاک ان کی طرح ہیں۔ رسول پاک کائنات کی پیدائش کے سبب ہیں۔ آدم کو جب نبوت ملی ہے تو میرے آقا کے طفیل ملی ہے، تو آدم میرے آقا کی طرح نہیں اور میرے آقا آدم کی طرح نہیں۔ دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہوتا ہے۔ یہ پانچ بنیادی مسئلہ ہے جن مسئلوں کو لے کر ان تمام فرقوں کے درمیان اور ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ ان کی دلیل اپنی ہے، ہماری دلیل اپنی ہے۔ ان کی دلیل کا رد ہمیشہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو بھی عقائد ہیں وہ قرآن پاک اور احادیث رسول کے بالکل خلاف ہے،
لہذا ہم اس کو ہمیشہ رد کرتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں۔ اس کے نیچے جو باتیں ہیں، اب وہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، فاتحہ، درود، صلاۃ و سلام، مصافحہ، معانقہ، وسیلہ، مزارات پہ جانے نہیں جانے، یہ سب کے سب نچلے درجے کے مسائل ہیں، ان کا تعلق عمل سے ہے، عقیدے سے نہیں، اور ان پانچوں باتوں کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں۔ ان باتوں پر اگر یقین نہ ہو تو ایک انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مسلمان ہونے اور نہ ہونے کی جو 5 بنیادی باتیں ہیں، انہی 5 باتوں کو لے کر ان تمام فرقوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ورنہ اختلاف اس بارے میں نہیں کہ وہ نماز کیسے پڑھے گا، وہ آمین کیسے کہے گا، وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ بھئی آپ کو جو پسند وہ کرو، ہم کو جو طریقہ پسند ہم کریں، اس پر ہمارے اعمال کی تائید میں ہماری دلیلیں موجود ہیں، لیکن جو ایمان اور عقیدہ کی بات ہے اس میں ہم کسی اور سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ 5 باتیں ایمان کے تعلق سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔